اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے سبق نمبر 19 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم آ، قرآن کو سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ گرامر میں کچھ مزید کچھ چیزیں سیکھیں گے، اور پھر نکات تعلیم ہوں گے۔ سبق نمبر 19 کے اختتام تک ہم 232 الفاظ سیکھ چکیں گے، جو کہ ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ ہے۔ تو بیسیکلی ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورکس ہیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 MP3 سننے کا، 1 اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ تو یہ ہوم ورک ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی 2 دعائیں ہیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے۔ پاکٹ بک کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت بھی ہے اس بارے میں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام بھی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اس کا ثبوت کے طور پہ ہم نے پیش کیا۔ اچھا، اور سب سے تیسری بات جو پچھلے سبق میں ہم نے سیکھی تھی، وہ یہ کہ سب سے اہم بات جو ہے اس کام کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ نیت ہے۔ نیت اگر درست ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اگر نیت میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہوگی تو آ، اس طرح کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں ہم تیاری کا بہترین طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے بار بار دعا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی، اور اپنی امت کو بھی ان کے توسط سے یہ تلقین کی کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعا کریں۔ اس کے بعد جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو بھی وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ان وسائل کا استعمال، اور سب سے آخری مسابقت کا جذبہ۔ بار بار دعا میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ آیت یہ ہے، رب زدنی علما۔ تو جب سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے، اس کورس کے ہر سبق کے شروع میں اور آخر میں ہم اس دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس دعا کا ترجمہ دیکھیں تو اس دعا کا ترجمہ ہے، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، لفظ بلفظ پہ جاتے ہیں، تو سب سے پہلا لفظ ہے رب۔ تو ربی جو ہے نا، یہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے رب کا مطلب پڑھا، ہم نے رب کا مطلب پڑھا ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا۔ اس کے علاوہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک میری پرورش کرنے والا۔ میرے اندر کروڑوں خلیے ہیں جن کا ہر لمحہ ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا رب۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ دنیا میں مختلف نوع کی مخلوق ہے، پرندوں سے لے کے جانوروں سے، انسیکٹ، حشرات الارض سے لے کے انسانوں تک، تو ہر کسی کا ہر وقت خیال رکھنے والا۔ تو یہ رب کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو رب کے ساتھ لفظ ہے، لفظ صرف رب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اے میرے رب۔ تو یہاں پہ یہ محذوف سمجھیں، یا ربی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس میں انکلوڈڈ ہے، یا ربی، اے میرے رب۔ تو چونکہ قرآن کی یہ آیت ہے، تو قرآن کریم کا میں بہت سی جگہوں پہ اس طرح ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی اسلوب کچھ اس طرح ہے کہ وہ کچھ الفاظ اس میں نظر ہوتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہے ہوتے،
ان کو مانا جاتا ہے، وہ گرامر کے کسی قواعد کی، کچھ قواعد کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یا ربی، اے میرے رب۔ اگلا لفظ ہے زدنی۔ زد کا کیا مطلب ہے جی؟ زد کا مطلب ہے، جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، زیادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو زد، زیادہ کرنا، نی، مجھے، زدنی، زیادہ کر مجھے۔ جس طرح زد ہے بیسیکلی یہ حکم دینا، زیادہ کر، نی، مجھے، تو رب زدنی کا مطلب ہوا زیادہ کر مجھے۔ اگلا لفظ ہے علمن۔ علمن کا مطلب ہے علم میں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ڈبل زبر ہوتی ہے تو اس میں ہم اس چیز کے اوپر کچھ اثر ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے علم میں اضافہ، ہم اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ دو زبر ہیں۔ تو اس طرح اس کا آیت کا ترجمہ بنا رب زدنی علما کا، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے، یہ پوری آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو یہ بتایا گیا کہ قرآن سیکھنے میں جلدی مت کرو، اور یہ جیسے تمہارے اتاری جائے گی، جیسے جیسے ضرورت ہوگی، اور تم یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ نے جب یہ دعا مانگنی ہے، اب ہم نے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم اس کو احساس نہیں کرتے اس دعا کا نا۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جیسے ایک آدمی ہے جس کا کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے، جس کا کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، یا جس کا کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، یا جو کئی دنوں کا بھوکا ہے، تو وہ کیسے مانگے گا؟ اس اس تصور کے ساتھ کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے، ہماری کامیابی جو ہے وہ اس علم کی دستیابی کے اوپر اس کا انحصار ہے، ہماری کامیابی کا۔ تو یہ ذہن میں جب ہوگا، یہ تصور کرتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ مجھے اس علم کی کتنی ضرورت ہے، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک کے انداز میں یہ دعا مانگیں گے تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تڑپ سے، شدت سے، اور بار بار، نماز سے پہلے، بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد، کیونکہ آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوچیں، یہ دعا مانگتے ہوئے یہ سوچیں کہ یا اللہ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے۔ اور سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور علم عطا فرما، کیوں؟ کیونکہ سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جب یہ دعا مانگیں گے تو اس کا اثر بڑھ جائے گا۔ اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو جب ہم دعا مانگیں گے، دعا کے بعد ہمیں اپنا پلان بنانا ہے، احتساب کرنا ہے اور پلان بنانا ہے۔ تو دعا کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے اپنے ہوم ورکس میں یہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ قرآن کو 5 منٹ زبانی پڑھنے کی کوشش کریں، جو آپ کی کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھیں، اور قرآن کو مصحف سے دیکھ کے 5 منٹ پڑھیں۔ پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں تدبر کریں۔ علم جو ہے وہ آ، فائدہ مند کس وقت ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان علم حاصل کرتا ہے اور وہ علم اس کی زندگی میں کوئی پریکٹیکل امپروومنٹ یا پریکٹیکل چینج نہیں لے کے آتا، تو پھر وہ علم جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو علم جو ہے وہ اگر اس لیے سیکھا جائے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے، تو پھر وہ سب سے زیادہ فائدہ مند علم ہوگا۔ اچھا، اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی ہیں
اس میں علم کی زیادتی کی دعا سکھائی ہے، علم میں اضافے کی دعا سکھائی ہے۔ اگر علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر علم زیادہ ہوگا تو آپ کا امتحان مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے، آپ کو جو وسائل دیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں، ان وسائل کی موجودگی میں اگر آپ علم آپ کو دستیاب تھا، آپ کے پاس ایکسیس تھی، اور آپ نے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور ظاہر ہے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی زیادہ یہ والی بات بھی سمجھ آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ والی باتیں صرف اس وقت سمجھ آ سکیں گی جس وقت ہم قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کا علم حاصل کریں گے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا، یہ جو ابھی ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں، اس تصور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں، کہ ہم تصور کریں کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہیں، جہالت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور قرآن کا علم جو ہے وہ سیکھنے کی طلب ہے ہمارے اندر، اور بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں: رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ سارے وسائل کا استعمال کریں، جو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوز کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی سورت ہے سورہ علق، اس میں ایک آیت مبارکہ ہے: الذی علم بالقلم۔ قرآن کریم پہلی وحی ہے، تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اپنے نبی کو وحی اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا۔ جب لفظ بلفظ ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ زی کا مطلب ہے جس نے، صراط الذین میں ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ جن کو، تو اللہ زی اس کا واحد ہے۔ علامہ ہم نے کل ہی پڑھا ہے: خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ علامہ کا مطلب ہے سکھایا، تو الذی علامہ جس نے سکھایا، بل ہمیں پتہ ہے بی کا مطلب ہے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے یہ لفظ سیکھا تھا، اور القلم کا مطلب ہے قلم۔ اب قلم جو ہے نا وہ ایک فزیکل چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور انسان کو کہا کہ میں نے انسان کو جو علم سکھایا ہے وہ قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ تو اس سے قلم کی امپورٹنس جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ قلم کتنا اہم ہے۔ تو اس لیے قلم سے لکھنا، قلم سے جب انسان لکھتا ہے تو انسان کی آنکھیں، جو جتنے حواس خمسہ ہیں، انسان کی آنکھیں، ہاتھ، انسان کا ذہن، انسان جب لکھتا ہے تو بولتا ہے، بولتے ہوئے لکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سماعت، تو یہ پانچ کی پانچ سینسز جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہوئے، قلم سے لکھتے ہوئے یہ پانچ کی پانچ سینسز استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے بچپن سے لے کے اب تک ہمیشہ قلم سے سیکھا، ہم نے قلم کے ذریعے اسکول میں سیکھا، ہم نے قلم کے ذریعے کالج میں سیکھا، ہم نے قلم کے ذریعے یونیورسٹی میں سیکھا، اور اس کے بعد بھی ہم قلم استعمال کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں الفاظ ہم نے لکھے قلم سے۔ اب وقت ہے کہ ہم قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم استعمال کریں۔ کہاں لکھیں گے؟ یہ ساروں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کہاں لکھتے ہیں، ہر ویک کا کام کہاں کرتے ہیں؟ اپنی ورک بک کے اوپر۔ اور کہاں سے لکھیں گے؟ اپنی بک سے۔ تو بک سے دیکھیں اور نوٹ بک میں لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ کی ساری سینسز جو ہیں وہ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ استعمال ہوگا، اور وہ چیزیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی، اور سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص سے نیت کیجئے کہ، پھر یہ تو اگلا سٹیپ ہے، نیت کریں کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں۔ تو جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور انہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی،
انہوں نے بھی قلم کو بروکار لاتے ہوئے، قلم کی نعمت کو بروکار لاتے ہوئے یہ چیزیں کی. تو انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے اور علم سیکھیں گے. جدید تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جی لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا اور سننا ہوتا ہے، پھر آپ لکھتے ہیں. تو آ، ہو سکتا ہے آپ سنیں یا پڑھتے ہوئے کوئی چیز مس کر دیں. لیکن جب ایک خاص سوال کا جواب لکھنا پڑتا ہے تو آپ کو، اور وہ سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا ہوتا، تو آپ اس سوال کو ڈھونڈتے ہیں. جب اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ جو بھی چیز آپ نے مس کی ہوتی ہے وہ آپ کو وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر کام کرتے ہیں، اور اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں: الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے اس قلم کی امپورٹنس جو ہے اس کو اپنی ذہن میں اجاگر کریں. اب ہم نے یہ جو بکلیٹ ہے، یا یعنی کہ ووکیبلری کارڈ ہے، اس میں جو ہے نا چیزوں کی ریویژن ہے. تو اس میں سے آپ دیکھیں، اس میں سیکھنے کا طریقہ دیکھیں، اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ کون کون سے الفاظ پڑھے، اور پھر ان الفاظ کو اپنی ورک شیٹ کے اوپر لکھیں. جب آپ اپنی ورک شیٹ میں لکھیں گے تو وہ آپ، اگر کوئی لفظ آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو ڈھونڈیں گے. جب ڈھونڈیں گے تو وہ پھر لفظ آپ کے ذہن میں رہے گا. اور پھر ایک دفعہ لکھنے کی وجہ سے جب آپ کو وہ سارا نالج جو ہے وہ سارا آپ کو مل جائے گا، تو پھر اس کو ووکیبلری کارڈ کے ذریعے جب آپ بار بار پڑھیں گے تو وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جی بجلیاں چمکتی ہیں، اور کس کس ٹائم پہ یاد کریں گے تو کتنا کتنا عرصہ یاد رہے گا. تو اس حساب سے پھر جب آپ بار بار ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا. اور وہاں جب ایک دفعہ چلا گیا تو پھر وہاں سے یہ ہٹنے والا نہیں انشاءاللہ. اچھا، تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے مسابقت کا جذبہ. قرآن کریم میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور خاص طور پہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی: ایوکم احسن عملا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے یا اس نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے عمل میں بہتر کون ہے. یعنی کہ ہم لوگوں کا آپس میں ایک قسم کا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ چیز ہم نے کہاں پہ اپنے کورس میں رکھی. پہلے اس کا ذرا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ایوکم ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یا ایوہ الذین، ایو کا مطلب ہوتا ہے اے. تو ایو صرف ایو ہو تو اس کا مطلب ہوگا کون. یا ایو کا مطلب ہے اے، یا کا مطلب ہے اے، اور صرف ایو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کون. اور کم ہمیں پتا ہے کہ تم سب میں سے. تو ایو کم کون ہے تم سب میں سے. احسن جو ہے نا یہ احسن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. احسن کا مطلب ہے کہ بہتر. تو یہ بیسیکلی کمپیریٹیو ڈگری ہے. دو چیزوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون سی ہے. تو یہ اس طرح ہے. حسن جو ہے وہ اچھا ہے، اور احسن جو ہے وہ زیادہ اچھا. تو دو اچھوں میں سے زیادہ اچھا کون ہے. جس طرح کبیر اور اکبر، صغیر اور اصغر. تو کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا. صغیر چھوٹا، اصغر کا مطلب ہے زیادہ چھوٹا. اور حسن جو ہے وہ بہتر اور اچھا، اور احسن جو ہے وہ زیادہ اچھا، یا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بہتر. تو ایکم احسن، کون تم میں سے بہتر ہوگا. عملہ، ہم نے عملہ کی تو ہم نے پوری گردان کی ہے.
تو عاملہ کا جو مصدر ہے وہ ہے عمل، تو عمل کی جمع ہے اعمال. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعمال کا دار مدار یا اعمال تو بس نیت ہی ہے. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعمال کا مطلب ہے، اعمال جو ہے وہ واحد ہے عمل کی، اور عاملہ کا ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. اور اس کی جو مصدر بنا تھا وہ کل ہم نے پڑھا تھا، وہ ہے عمل. تو عملہ عمل میں. تو اس طرح اس آیت کا ترجمہ بنا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں کسی چیز کی کمی تھی اور انسانوں نے آ کے وہ کمی پوری کی، یا جنوں نے آ کے وہ کمی پوری کی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے عمل میں بہتر کون ہے. اب کون سے عمل ہیں جن میں بہتر ہونا ہے ہمیں ایک دوسرے سے؟ نماز پڑھتے ہوئے، گھروں میں، آفس میں، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں. انفرادی کام کون کون سے؟ نماز، روزہ، ذکر. اور اجتماعی کام، امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ان میں سے کون اچھا ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے ہمیں سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی یہ جو ہے کہ مسابقت کا جو جذبہ ہے نا، اس کو ہر کام میں موجود رہنا چاہیے. جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین میں بھی بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے کہ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کے لیے پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں، اپنا جتنا زور ہوتا ہے لگا دیتے ہیں. اپنی جگہ سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی سیکھ کے آتے ہیں کہ تاکہ ہم باقیوں سے بہتر ہو جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ کام نہیں کرتے. دین کے معاملے میں ہم کم سے کم پہ خوش ہیں. حالانکہ اس آیت کی روشنی میں، آیت مبارکہ کی روشنی میں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے یا دین میں نماز اچھی پڑھنے کے لیے اگر مجھے کسی سے جا کے سیکھنا پڑے تو میں جا کے سیکھوں. تو یہ ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نماز تو جیسے جیسے تیسے میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ تو رہا ہوں. یہ بالکل اس آیت میں جو کچھ بتایا گیا اس کی روح کی منافی ہے. ہمیں عمل میں ایک دوسرے سے بہتر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے اعمال میں. تو مسابقت کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیت جو ہے وہ خالص، نیت کو خالص کر لیا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. پھر اپنے لیے دعا کی، اور پھر ساری فیسلٹیز جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے، اور خاص طور پہ قلم کا استعمال یہ کر کے ہم نے علم حاصل کیا. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آپس میں مسابقت کا جذبہ رکھنا. تو شیطان جو ہے وہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے سے روکنا ہے. چونکہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے، شیطان کو بہت تکلیف ہے اس کی، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ روکے. اس کورس کے دوران بھی میرے بھی کلاس والے دن عام طور پہ کوئی ایسا کام آ جاتا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی کہ کلاس مس نہ ہو. آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عام دنوں میں اس ٹائم پہ بالکل فارغ بیٹھے ہوتے ہوں گے، اور جس دن کلاس ہے اس دن کوئی نہ کوئی کام آ جائے. تو یہ بیسیکلی شیطان کوشش کرتا ہے ہمیں اپنے مقصد سے روکنے کے لیے. اچھا، شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں شیطان جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان بہت تجربہ کار ہے. اگر آپ دیکھیں تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر دیا، قیامت تک اس نے زندہ رہنا ہے. اس نے اربوں خربوں لوگوں کو بہکایا ہے، اور وہ بہت تجربہ کار ہے اس میں. تو ایک طرف تو وہ بہت تجربہ کار ہے، دوسری طرف آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں. تو ایک تو یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بہت تجربہ کار ہے، اس کو بہت تجربہ ہے، اس کو
ہزاروں ہیلے بہانے آتے ہیں کہ کس طرح میں نے اس بندے کو روکنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں۔ اگر شیطان ہمیں بہکانے کے لیے یا روکنے کے لیے تیار ہے تو فرشتے تیار ہیں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، اور کوشش کریں کہ ہم پورا قرآن سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اچھا، اب یہ جو مسابقت کا جذبہ ہے، اس کو ہم نے اپنے کورس میں کیسے لے کے آئے؟ اس کو ہم اپنے کورس میں لے کے آئے ہیں ویکلی کوئزز کے ذریعے، مڈ کوئز کے ذریعے، اور آخر میں فائنل کوئز کے ذریعے۔ تو یہ جو کوئزز ہیں، ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کوئز اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ لوگ، ورک بک کا مقصد تو یہ سمجھ آ گیا کہ ورک بک کا مقصد یہ ہے کہ اگر کورس پڑھتے ہوئے کوئی چیز کسی سے مس ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، کسی چیز کو میں صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پایا جتنی زور سے مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، یا آپ لوگوں کو میں سے کسی نے وہ بات پک نہیں کی، یا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جیسے ہم آن لائن کلاس نہیں اٹینڈ کر سکے اور ہم نے ریکارڈڈ کلاس سنی، تو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو وہ جب آپ ہوم ورک کریں گے اپنا، تو اس میں آپ کو وہ چیز پک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے، تو واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ چیزیں جو بھی سوال کسی کا بھی ریز ہو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ہو گیا ہوم ورک۔ ہوم ورک کے بعد جو ویکلی کوئزز ہے نا، ان کوئزز کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ ویک کے اندر اندر وہ ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں۔ پھر ان کوئزز کے نمبر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان مسابقت کا جذبہ بھی قائم رہے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں کہ کس کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ پھر اسی طرح مڈ کوئز ہے، مڈ کوئز کے بعد فائنل کوئز ہے۔ یہ جو کوئزز کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ نہیں کیے ہوئے ابھی، تو وہ ابھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس ویکنڈ پہ ایک کمپائل کر کے کنسولیڈیٹڈ رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں۔ اس میں جو کوئز جس کا مسنگ ہے، کوشش کریں وہ کوئز اٹیمپٹ کر لیں۔ نیکسٹ ویک میں ہماری ایک کلاس رہے گی، الحمدللہ اس کورس کی آخری کلاس ہوگی، اور اس کے بعد ٹیوزڈے والے دن کلاس کے بعد وینسڈے والے دن ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے۔ پوری کورس کی ریویژن ہوگی تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا۔ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کم از کم 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا ہمیں پورا کورس ریوائز کرنے میں۔ پورے کورس کی ریویژن کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ویک ہوگا، تو یہ جو پورا ویک ہوگا، اس ویک میں ہم اپنا جو مسنگ ہوم ورک ہے کسی کا وہ کمپلیٹ کر لیں، اپنی ورک بک جو ہے اس کے اوپر جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، تاکہ پھر ہم فائنل کوئز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، فائنل کوئز کے بعد آپ کا رزلٹ فائنل تیار ہوگا، اور پھر اس میں پوزیشنز بھی ہوں گی، یعنی کہ کوئی فرسٹ ہوگا، کوئی سیکنڈ بھی ہوگا، کوئی تھرڈ بھی ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو صرف پاس ہوں گے۔ تو جو پاس ہوں گے وہ سارے لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور جو زیادہ اچھا سیکھے گا اس کے لیے زیادہ اجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے بہتر کون سیکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم بہتر سیکھیں انشاءاللہ۔ باقی پاکٹ بک کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 19 بھی۔ آج کے سبق میں ہم مؤنث کے کچھ صیغے سیکھیں گے۔ تو جتنے افعال ہم نے پڑھے، 11 افعال، ان کے مؤنث کے صیغے ہم آج سیکھیں گے۔ تو ہم سارے لوگ اپنا مائک آن کریں، اپنے اپنے مائکس آن کریں۔ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہم ہر دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ کیا کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے،
سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، بتائیے، مل کر کیجیے۔ مل کر کیجیے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا الفاظ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کسی کا نام یا صفت، اور عام طور پہ ہم نے نشانیاں اس کی پڑھی کہ الف لام ہوگا شروع میں، یا تنوین ہوگی آخر میں، یا ہم نے یہ پڑھا کہ واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے فعل پڑھے۔ فعل میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے حرف پڑھے، شروع میں بلکہ ہم نے حرف پڑھے۔ حرف کیا تھے کہ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ پھر ہم نے ان ساروں کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے مختلف افعال جو ہیں وہ سیکھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم، فاعل، مفعول اور مصدر بنانا سیکھے۔ تو آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے۔ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، تو ہمارا جو کورس ہے وہ قرآنک ورڈز کے کاؤنٹ کے حساب سے ہے۔ تو مؤنث کے صیغوں میں جو ایک صیغہ زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے غائب کا صیغہ، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا رائٹ ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے جب ہم اشارہ کرتے تھے ہم کہتے تھے ہوا، اور بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کرتے تھے کہتے تھے ہیا، ہوا، ہیا۔ تو اسی طرح یہی والے افعال جو ہے نا، یہی ہم ماضی میں اور یہی افعال ہم مضارع میں سیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ فعلا جب ہوتا ہے، فعلا تو ہم کہتے ہیں ہوا فعلا، مطلب ہوا کے لیے جو ہے ضمیر ہے ہوا، اس کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم فعلا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے بائیں ہاتھ پہ اشارہ کرتے ہوئے، تو ہم کہیں گے فعلت۔ فعلا کی مؤنث ہے فعلت، فعلا، فعلت۔ اچھا، اسی طرح یفعلو، یفعلو کی مؤنث ہے تفعلو۔ تو اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا، ٹیبل یاد ہو چکے ہیں ہمیں، تو ہمیں یاد ہے کہ تفعلو کا اشارہ یہ بھی تھا، ٹھیک ہے، سامنے کی طرف اشارہ کر کے بھی کہتے تھے تفعلو، یعنی کہ اس نے کیا، وہ کرتا، نہیں سوری، آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کے لیے بھی ہم، یا آپ کریں گے کے لیے بھی تفعلو کا اشارہ، تفعلو کا لفظ تھا، اور وہ عورت کرتی ہے کے لیے بھی تفعلو کا اشارہ، تفعلو لفظ استعمال ہوگا۔ تو اس اشارے کے لیے بھی تفعلو ہے مضارع میں، اور اس اشارے کے لیے بھی تفعلو ہے۔ فعالت جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے فعلتا، فعلتو ہم نے پڑھا تھا، تو ہیا فعلت، تو یہ یاد رکھنے کے لیے، جیسے فعلتا پڑھا تھا، فعلتو پڑھا تھا، تو ہیا فعلت، ہم کہیں گے فعلتا، فعلتو اور ہیا فعلت، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور ہم نے دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کہا تھا تفعلو، انت تفعلو، آپ جو آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، اور ہم اس کہیں گے ہی تفعلو، وہ عورت کرتی ہے یا وہ عورت کرے گی۔ قرآن کریم میں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا صیغہ استعمال کرنا ہے، مطلب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس عورت کے لیے استعمال ہوا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے کورسز پڑھیں گے مزید ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا اس چیز کا کہ کس وقت یہ جو تفعلو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا، اور کس وقت تفعلو جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا۔ تو ہم یہ یاد رکھیں گے، ہم کہیں گے ہوا کے لیے استعمال ہوا فعلا، اور ہیا کے لیے فعلت، فعلا، فعلت۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ فعلا، فعلا، اس مرد نے کیا، اس مرد نے کیا، فعلت، نے کیا، اس عورت نے کیا، حالت اس عورت نے کیا، فعلا، اس مرد نے کیا،
فعلا اس مرد نے کیا، مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، اور مضارع میں ہم کہیں گے یفعلو، یفعلو، یفعلو وہ مرد یفعلو، کرتا ہے وہ وہ مرد مرد کرتا کرتا ہے یا کرے گا یا کرے گا یا کرے گا، تفعلو یا تفعلو، وہ عورت تفعلو کرتی عورت ہے یا کرتی کرے ہے گی، یا کرے گی وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، یا کرے گی، ٹھیک ہے، اشارہ ابھی دائیں اور بائیں ہاتھ سے، تو فعلا، فعلا فعلا فعلت، فعلا، فعلت، فعلت فعلا، فعلا فعلا، فعلت، فعلت فعلت، فعلا، فعلا فعلت، فعلت، فعلت یفعلو، یفعل یفعلو تفعلو، یفعلو، تفعلو یفعلو، یفعلو تفعلو۔ تفعلو، تفعلو یفعلو، تفعلو۔ اچھا، اب ہم انہی سیغوں کی باقی چیزوں میں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو جو 4 افعال کے ٹیبل ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے پڑھا فاتحہ، تو فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، 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 فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو فاتحہ کا اشارہ ہوگا یہ، فاتحہ اس نے کھولا، اور اس کی مؤنث ہوگی فتحت، اس عورت نے کھولا اس عورت نے اس عورت کھولا، نے کھولا عورت نے، فاتحہ اس مرد نے کھولا، فاتحہ اس اس مرد نے مرد نے کھولا، کھولا فتحت اس عورت نے کھولا، فتحت اس عورت فتحت نے اس کھولا، عورت نے کھولا فاتحہ، فتحہ فتحت، فتح فتحت فتحت فاتحہ، فتحت فتح فتحت، فتحت فاتحہ، فتح فتحت فتحت۔ فتحت اچھا، اس کو یاد رکھنے کا نا ایک اور آسان طریقہ بھی میرے ذہن میں بھی ہے۔ فاتحہ جو ہے نا، یہ تو ہم نے یاد کر لیا، اب ہم نے یہ یاد کیا تھا کہ جب مؤنث جو ہوتی ہے نا، اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو یہاں پہ گول تا تو نہیں ہے لیکن تا ہے، تے ہے، تے لگا دیں گے سر آخر تو میں۔ بس وہ مؤنث بن جائے گا، تو بہت آسان ہو گیا نا۔ تو فاتحہ کا مؤنث بنے گا فاتحت، ناصرہ کا مؤنث بنے گا ناصرت، ناصرہ اس مرد نے مدد کی، مدد کی، ناصرت اس عورت نے اس مدد عورت کی، نے مدد کی، جی، ناصرہ، ناصرت، نصرہ نصرت نصرہ، ناصرہ، نصرت، نصرہ ضربہ، ناصرت، ضربہ، ضربت، ناصرہ، ناصرت۔ نصرہ نصرہ، نصرت نصرت، نصرت، اچھا، داربا اس عورت نے مارا، ضربہ اس عورت نے ضربہ مارا اس عورت نے داربت، ضربہ مارا، اس آدمی نے مارا، ہاں، ضربت داربا اس آدمی نے مارا، داربت اس عورت مارا، تھینک اس یو اس عورت سسٹر۔ نے عورت مارا، نے مارا، داربا اس مرد نے مارا، داربت اس عورت ضربہ نے اس مارا، مرد اس نے عورت نے مارا، مارا یضربو، ضربت اس عورت نے مارا، تضربو، داربا، داربت، داربا، داربت، ضربہ داربا، ضربت، داربت۔ ضربہ ضربت، اچھا، سمیع اس مرد نے سنا، سامعہ اس سمیع سمیعت اس مرد نے اس سنا، عورت نے سنا، سمیعت اس سمیع عورت نے سنا، اس عورت نے سمیع سنا، اس مرد نے سنا، سمیعت اس سمیع عورت نے اس سنا، مرد نے مرد نے سنا، سنا، سمیعت اس عورت نے سنا، سمیع، سمیعت، سمیع سامعہ سمیعت، سمیع، سمیعت، سمیعت، سمیع سمیعت، سمیعت، سمیع، سمیعت۔ سمیع سمیعت، ٹھیک ہے، مضارع میں آتے ہیں۔ یفتحو یفتح وہ مرد کھولتا ہے، تفتح، تفتحو یا وہ کھولے گا، عورت کھولتی ہے، وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی، یفتحو وہ مرد کھولتا ہے، تفتحو وہ عورت تفتح کھولتی ہے، عورت کھولتی ہے، یفتحو، ینصرو، تفتحو، یفتح، تفتح، یفتحو، تفتحو، یفتح تفتح، تفتح یفتحو، ینصر، تفتحو۔ یفتح، تفتح، ٹھیک ہے، پھر آ گیا ینصرو وہ مرد مدد کرتا ہے، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے۔ پھر ان کے بھی بس شروع میں تا لگا دیں گے، ان کے شروع میں تھا، اب ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو ماضی کے افعال ہیں ان میں آخر میں تبدیلیاں آتی ہیں، یس اور سر، جو مضارع کے افعال ہیں ان کے شروع میں تبدیلیاں آتی ہیں۔
جی ٹھیک ہے، تو تا آخر میں لگے گا، تو ماضی میں جب ہوگا تو تا آخر میں لگ جائے گا، اور مضارع میں تا پہلے لگ جائے گا۔ صرف کنفیوز ہونے کی بات یہ ہے کہ جیسے مضارع میں انتا کے لیے جو صیغے میں لفظ استعمال ہوا نا، سیم وہی لفظ جو ہے نا وہ ہیا کے صیغے میں بھی استعمال ہو۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا یفتہو، یفتہونا، تفتہو، افتہو، سوری تفتہو، افتہو، تفتہونا، نفتہو۔ تو ہم نے تفتہو بھی پڑھا تھا، تو انتا تفتہو اور ہیا تفتہو، یہ لفظ بالکل سیم ہے۔ یہ آپ نے بس اس کو کنفیوز نہیں ہونا اس پہ، یہ دونوں الفاظ سیم ہے، انتا تفتہو اور ہیا تفتہو، یہ دونوں سیم ہے۔ انتا تفتہو اور ہیا تفتہو، یہ دونوں سیم ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ تو یدربو، وہ مرد مارتا ہے، تدربو وہ عورت مارتی ہے۔ یدربو وہ مرد مارتا ہے، تدربو وہ عورت مارتی ہے۔ یدربو، یضرب تدربو، یضربو تضربو وہ مرد مارتا ہے، یدربو، وہ مرد تدربو، یضربو تضرب یدربو، تدربو۔ تضربو یضربو تضربو تضرب یضربو تضربو اچھا، پھر یسمعو یسمعو وہ مرد سنتا ہے، تسمعو تسمعو عورت سنتی وہ ہے، عورت وہ عورت سنتی ہے۔ عورت سنتی ہے۔ یسمعو وہ مرد سنتا ہے، تسمعو وہ یسمعو عورت سنتی ہے۔ تسمعو، یسمعو، تسمعو، یسمعو یسمعو، تسمعو، تسمعو، یسمعو، یسمعو تسمعو، تسمعو۔ تسمعو یسمعو یسمعو تسمعو۔ اچھا، اب یہ جو ٹیبل ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا، تو اس ٹیبل میں جس طرح ہم نے مؤنث کے صیغے ضمائر میں سب سے آخر میں ڈالے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا ہیا۔ تو اسی طرح ہم مؤنث کے صیغے اس میں بھی اس ٹیبل میں اپنے ماضی اور مضارع میں سب سے آخر میں ایڈ کر لیں گے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جو صرف کا جو ایک ٹیبل ہے، بڑا ٹیبل جو گردان جس کو کہتے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اگر ہم فعلا کا ٹیبل ریوائز کریں اب جب کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو اشاروں کے ساتھ یہ کس طرح بنے گا، یہ اس طرح بنے گا۔ اب یہ سارا ٹیبل ہم نے پچھلے پورے کورس میں پڑھا ہے، تو بڑا آسان ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم کیسے کہیں گے اشاروں کے ساتھ؟ فعلا فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے فعلو کیا، ان سب نے کیا، فعلو ان فعلتا سب نے آپ کیا، نے کیا، آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے فعلتم کیا، آپ سب نے کیا، فعلنا آپ ہم سب نے کیا، اور آخر میں فعلت اس عورت نے یا کیا، فعلت، فعلت اس عورت نے کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم مضارع کی طرف آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں افعلو کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلون آپ سب نفعلو کرتے ہم ہیں، سب کرتے ہیں، نفعلو اور ہم سب تفعلو کرتے ہیں، وہ عورت تفعلو کرتی وہ ہے۔ عورت وہ کرتی عورت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں افعل کر، افعلو افعلو تم افعل سب کرو، کر، لا تفعل افعلو تم سب مت کرو، کر، لا 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 تفعلوا تفعلو تفعل تم سب تم مت مت کرو، کر، لا فاعل تفعل تم سب مت کرو، مفعول فاعل فعل، والا فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام جس ہوا، پر کام ہوا، فعل کام کرنا۔ جو کام کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح یہ ٹیبل ساروں کے بنیں گے۔ فاتحہ کا ٹیبل بنے گا، فاتحو، فتحہ، فتحو، فتح فتحتا، فتح فتحتو، فتح فتحتم، فتحتم فتحنا، فتح فتحت۔ فتح فتح ٹھیک ہے؟ پھر بنے گا یفتحو، یفتحونا، یفتحو تفتحو، یفتحونا تفتحو افتحو، افتحو تفتحونا، تفتحونا نفتحو، نفتحو تفتحو، تفتح افتح، افتحو، افتح لا افتحو تفتح، لا تفتحو، لا تفتح لا فاتحن، تفتحو مفتوح، فاتح کھولنے مفتوح والا، فتح۔ مفتوح، فتح فتح کا مطلب ہوا کھولنا۔ اسی طرح ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ نصرت۔ ینصرو، سر ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یا تنصرو۔ پھر انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر۔
جی کوئی سر سوال ہے پوچھیں. وہ یہ تنسرو اور تنسرو 2 دفعہ ہے لیکن مطلب چینج ہے. جی جی یہی میں نے بتایا نا کہ انتا تنسرو اور ہی تنسرو کا مطلب جو ہے نا لفظ سیم ہے, مطلب فرق ہے. تو یہ قرآن کریم میں جب استعمال ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس عورت کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ ہمیں جو اس آیت کا کنٹیکسٹ ہوگا نا اس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح کس چیز کے لیے استعمال ہو. تو یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے, پریشان نہیں ہو اس کے بارے میں, بس ابھی صرف یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر دارابا کا کیسے ٹیبل بنا؟ دارابا دارابا داربو دربتا دربتو دربتم دربنا اور دربت. پھر یدربو یدربونا تدربو ادربو تدربونا ندربو تدربو. ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو ضاربن مدروبن ضربن. اور چوتھا جو ہے وہ ہے سامیہ. تو سامیہ سامیو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمیت. پھر یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو تسمعو. پھر اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامعن مسموعن سمعن. چلیں جی آج کا سبق ختم ہو گیا. تو اس طرح باقی جو افعال ہم نے 5 بلکہ ہم نے ریوائز کر لیے. فعلا ریوائز کیا, فاتحہ کیا, اس کے بعد ناصرہ داربا اور سامیہ. جو رہ گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے خود کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے. تو جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں 25% یاد رہتا ہے. جب ہم سنتے ہیں کوئی چیز تو اس کا 35% یاد رہتا ہے. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا 50% یاد رہتا ہے. جب ہم خود بولتے ہیں تو ہمیں 60% یاد رہتا ہے. اور جب ہم کوئی کام مطلب پڑھنے کے بعد کچھ کام کرتے ہیں تو ہمیں 75% یاد رہتا ہے. اور جب ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا 95% یاد رہتا ہے. تو یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس میں کہ ٹی پی آئی کی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے پورے جتنے سینسز اویلیبل ہیں اپنے وہ سارے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھیوں سے سوال پوچھتے ہیں, ساتھی جواب دیتے ہیں, تو اس سے بھی ٹی پی آئی جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے. اور پھر ٹی پی ایس جو ہے وہ کلاس میں استعمال ہوتی ہے. 2 کی جوڑیاں بن کے پیئرز بن کے تو وہ ایک دوسرے کو پڑھائیں تو اس سے بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اور یہ 7ویں ہوم ورک کا 7واں ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اپنے ساتھی سے سوال کریں. تو الحمدللہ آج سبق نمبر 19 کے اختتام پہ ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. جب ہم لوگوں نے یہ کورس شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارا یہ ٹارگٹ تھا جو آج الحمدللہ ہم نے میٹ کر لیا. اور یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں ہمیں 3 مہینے سے کم ٹائم لگا ہے الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک یاد رکھیں, 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, 1 سننے کا, 1 سنانے کا اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا, اور 2 دعائیں رب زدنی علما اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اسی جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم قرآن کے 100% الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیں گے. ورک بک بڑی امپورٹنٹ ہے, پاکٹ بک بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ ووکیبلری اپنی امپروو کرتے ہیں اور اس سبق میں جو کچھ آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھائیں. یہ ٹیبلز خود پریکٹس کریں اور اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی آہستہ آہستہ سکھائیں تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ کتنا آسان ہے. تو جب آپ کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے. آپ خود اچھا سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹریننگ ملے گی تو اور بھی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔